بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے درود السلام، اللہم صلی وسلم علی نبینا و حبیبنا محمد وآلہ وصحابہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ میں ہوں محمد عمران، سعودی عربیہ سے۔ جو لوگ حج پہ آتے ہیں یا عمرہ پہ آتے ہیں، کیونکہ احرام کی حالت میں آپ کو آ کے طواف کرنا ہوتا ہے، اپنا عمرہ ادا کرنا ہوتا ہے، تو آج کی ویڈیو میں آپ کو خواتین کے حوالے سے اور مردوں کے حوالے سے بتانے والا ہوں کہ وہاں پہ آ کے جب آپ طواف کر رہے ہوتے ہیں یا عمرہ ادا کر رہے ہوتے ہیں یا مسجد نبوی میں ہوتے ہیں، کافی ساری جگہوں پہ بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے، مردوں کے حوالے سے بھی، خواتین کے حوالے سے بھی۔ تو سب سے پہلے مردوں کے حوالے سے بات کر لیتے ہیں، اور اس کے بعد میں پھر خواتین کے بارے میں بتاؤں گا کہ وہ کس طریقے سے ان تمام تر چیزوں سے بچ سکتے ہیں۔ کیونکہ سب سے پہلے جو مرد ہیں وہ احرام کی حالت میں آتے ہیں، نیچے ایک چادر باندھی ہوتی ہے اور اوپر ایک چادر ہوتی ہے جس سے جسم ڈھانپا ہوتا ہے، لیکن ہوتا ایسا ہے کہ جب وہ طواف کرنے لگتے ہیں تو طواف میں یہ ہوتا ہے کہ وہ اس چادر کو یہ بازو باہر نکال لیتے ہیں اور یہ کندھے پہ ڈال دیا جاتا ہے۔ تو بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کیونکہ یہ چادر جیسے ہی آپ اوپر ڈالتے ہیں تو نیچے سرک جاتی ہے یا گر جاتی ہے، اور اس کے علاوہ احرام کی حالت میں نہ تو آپ کوئی پن لگا سکتے ہیں، نہ سی سکتے ہیں، اور نہ ہی ایسا کوئی حکم ہے۔ تو اس لیے آپ کو وہاں پہ ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ وہاں پہ آپ کے ساتھ غیر محرم عورتیں بھی ہوتی ہیں، اور بہت سارے پوری دنیا سے کیونکہ حاجی آئے ہوتے ہیں، لوگ آئے ہوتے ہیں، تو آپ کو ان چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے کہ اپنا جسم یا اپنی ان چیزوں کو آپ نے ڈھانپ کے رکھنا ہوتا ہے کہ آپ کی اگر چادر یا یہ جو آپ نے احرام باندھا ہوتا ہے اس کو آپ اچھے طریقے سے اوپر لپیٹ کے رکھیں تاکہ یہ گرے نہیں، تاکہ کسی اور کو بے پردگی نہ ہو۔ اسی طرح ہی جب لوگ چل رہے ہوتے ہیں، طواف کر رہے ہوتے ہیں، تو عورتیں اور مرد بالکل ایک ساتھ ساتھ ہوتے ہیں، تو جب رش بہت زیادہ ہو جاتا ہے تو وہاں پہ بھی لوگ تقدس نہیں دیکھتے خواتین کا، مردوں کا، تو وہ ایک ساتھ ایک دوسرے کو دھکے دے رہے، کیونکہ عمرہ کرنے ثواب کی نیت سے آئے ہوتے ہیں۔ اگر آپ ان چیزوں کا خیال رکھیں گے تو آپ ان تمام تر گناہوں سے بچ سکیں گے۔ تو وہاں پہ آپ نے بہت زیادہ خیال رکھنا ہوتا ہے، ایک تو اپنے کندھے اور یہ بازو جو ہے نا اپنے آپ نے ایسے سمیٹ کے رکھنے ہوتے ہیں کہ کسی اور کو آپ کی کونی وغیرہ نہ لگے۔ اور اسی طرح ہی مرد حضرات وہاں پہ ویڈیو کالز کر رہے ہوتے ہیں، تصویریں بنا رہے ہوتے ہیں، تو وہاں پہ بہت زیادہ خواتین ہوتی ہیں، ایسی خواتین بھی ہوتی ہیں جو پردہ دار ہوتی ہیں، جو نقاب کر کے رکھتی ہیں، پردے میں رہتی ہیں، لیکن وہاں پہ وہ نقاب یا پردہ نہیں کر سکتی، منہ کھول کے رکھنا ہوتا ہے احرام کی حالت میں، تو اس لیے ان کی بے حرمتی یا بے پردگی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو آپ نے ان چیزوں کا خیال رکھنا ہوتا ہے، ان کے پردے کا خیال رکھنا ہوتا ہے۔ اب خواتین کے بارے میں تھوڑا ڈسکس کر لیتے ہیں، کیونکہ خواتین کا یہ ہوتا ہے کہ وہ احرام ان کا ویسے تو کوئی مخصوص نہیں ہے، لیکن ان کو شوق ہوتا ہے، خواتین کو یہ ہوتا ہے کہ سفید چادر یا سفید کپڑا وہ پہن لیں تو وہ سمجھتی ہیں کہ اب ہم احرام کی حالت میں آ گئی ہیں۔ اسی طرح ہی جو عبایا ہے، برقع ہے، وہ ضروری نہیں ہے، کچھ لوگ پہنتے ہیں، اب کچھ لوگ وہ بھی نہیں پہنتے، تو ان کو بھی چاہیے کہ لباس ایسا چوز کریں یا ایسا پہنیں کہ لباس میں ان کو کسی قسم کی بے پردگی نہ ہو۔ اور اسی کے ساتھ ہی کیونکہ پوری دنیا سے مرد آئے ہوتے ہیں اور ان کے ساتھ غیر محرم بھی ساتھ ساتھ چل رہے ہوتے ہیں، تو ان کو ان تمام تر چیزوں کا بہت زیادہ خیال رکھنا چاہیے۔ اگر خواتین کو عبایا پہننے کی عادت نہیں ہے یا وہ عبایا بلیک کلر کا نہیں پہننا چاہتی تو کسی بھی اور کلر کا عبایا سلوا لیں، یا خود جو ہے نا نرم کپڑے کا عبایا سلوا لیں جو بالکل نیچے پاؤں تک ہو۔ اس سے یہ ہے نہ تو آپ کی بے پردگی ہوگی اور آپ آسانی کے ساتھ مسجد حرم میں بھی اور مدینہ میں بھی چہل قدمی کر سکیں گے، کہیں بیٹھ سکیں گے، اور اس کے علاوہ آپ کو کسی قسم کی مسئلے مسائل کا سامنا نہیں کرنا پڑے گا۔ ہاں، یہاں پہ ایک ضروری چیز میں بتانا چاہوں گا کہ کچھ پردہ خواتین بھی ہوتی ہیں جو نقاب پاکستان میں یا دنیا کے کسی کونے میں بھی ہوتی ہیں، وہ ہر وقت پردہ میں رہتی ہیں، نقاب میں رہتی ہیں، لیکن یہاں پہ وہ پردہ اور نقاب نہیں کرتی کیونکہ احرام کی پابندی ہوتی ہے۔ تو میں نے بہت ساری سعودی خواتین کو بھی اور بہت سارے لوگوں کو دیکھا ہے کہ یہ کیپ جو ہے نا پہن لیتے ہیں، یہ میں ساتھ چلا دیتا ہوں اس کی ویڈیو، اس طرح کی یہ کیپ ہوتی ہے۔ اس کیپ میں یہ ہوتا ہے کہ آگے سے وہ ہیڈ ہوتا ہے، تو وہ جب اوپر کپڑا ڈالتے ہیں تو وہ فیس کے اوپر نہیں لگتا، کیونکہ احرام میں یہ ہوتا ہے کہ آپ فیس کے اوپر کوئی بھی کپڑا یا کوئی بھی چیز نہیں ڈھانپ سکتے، تو وہ جو ہے نا آپ کا فیس کے اوپر نہیں لگتا ہے، ایسے آگے کی طرف بڑا ہوتا ہے، تو آپ آسانی کے ساتھ ایک تو آپ کے پردے کا بھی خیال رہے گا اور آپ اپنے احرام کی حالت میں بھی رہیں گی۔
تو یہ میرا بہترین مشورہ ہوگا کہ آپ اس طرح کی کیپ پاکستان سے ہی لے کے ہیں، یہ پہن لیں، آپ آسانی کے ساتھ اپنا طواف کریں، عمرہ ادا کریں، اور اس کے بعد پھر آپ کی جب احرام کی پابندیاں ختم ہو جائیں گی تو پھر آپ نقاب وغیرہ کر سکتی ہیں، پھر آپ تمام تر چیزوں کا خیال رکھ سکتی ہیں۔ تو اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لازمی اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیجئے، مجھے اور میری فیملی کو اپنی دعاؤں میں شامل رکھیے گا۔ انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔